تکمیل قرآن کریم میں، اور باقاعدہ اعلان کروائے جاتے تھے، لوگوں کو اسپیشل دعوتیں دی جاتی تھی۔ امام مجاہد جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے شاگرد خاص ہیں، جتنی روایات تفاسیر کے اندر ہیں ان سے مروی ہیں اکثر۔ تو وہ جب قرآن پاک مکمل کرتے تو دعوت نامے بھیجتے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ شرکت کریں، کیونکہ ہم نے سنا ہے۔ جب کہتے ہیں نا تعبیر ہم نے سنا ہے، تو مطلب صحابہ کرام سے سنا ہوگا کہ جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرماتے تھے جب دعوت نامہ بھیجتے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی دعا خاص کی ہوتی ہے، کہ جو شخص بھی تکمیل قرآن کریم کے ٹائم دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب بھی اگر ہم غفلت میں گزار دیں آخری عشرہ جو قرآن پاک کا شروع ہو چکا ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوگا، یعنی جمعۃ المبارک کی شام سے، تو کوشش کریں قرآن پاک کی صحبت میں ماہ رمضان المبارک کی ماہیت میں یہ مہینہ گزارے۔ سورہ عنکبوت جو ہے سب سے پہلے تلاوت کی گئی۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، مکڑی کے جالے کی مثال دے کے، کیونکہ مکڑی کا جالہ بڑا کمزور ہوتا ہے، نہ یہ جالہ ہوا کو روک سکتا ہے، نہ دھوپ کو روک سکتا ہے، نہ بارش کو روک سکتا، کسی شے سے یہ بچا نہیں سکتا جالہ، ایک علامتی طور پہ جالہ بنایا جاتا ہے مکڑی کا جو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے ایک جو سچا مومن ہے نا باعمل اس میں، اور ایک وہ جو مسلمان جو بے عملہ ہے، یا کافر شخص جو بالکل ایمان لایا نہیں، یا وہ مسلمان جو ایمان تو لایا ہے پر اپنے ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزارا۔ قرآن پاک نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا، یہاں سے یہ سورج شروع ہو رہی ہے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی لا الہ، یہ بات سننے والی بڑی اہم بات ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے۔ ہمارا معاشرہ بہت دور ہو چکا ہے، بہت دور ہو چکا ہے اصل ایمان سے۔ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کافی ہو جائے گا، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے آپ جنت میں چلے جائیں، آپ کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں جب آپ امتحانی سینٹر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ ہر بندہ ہی جا کے میٹرک کا امتحان دے دے گا؟ بتائیں، ہر بندہ ہی جا کے جو ہے 9th کی کلاس میں یا امتحانی سینٹر میں جا کے امتحان دے سکتا ہے؟ نہیں دے، وہ یہ کہہ کے دے سکتا ہے کہ میں اسکول میں پڑھتا ہوں تو میں بھی دے سکتا ہوں، کہہ سکتا ہے یہ؟ جب وہ بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی اسکول میں پڑھتا ہوں تو مجھے بھی امتحان میں بیٹھنے دو، تو یہاں بھی جو ہے کوئی بھی بندہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا کہ اگلا مرحلہ جو ہے اس لیے کنڈیشن ہے جنت کے اندر جانے کے لیے، ٹیسٹ کریں گے، اگر امتحان میں پورے اترے گو تو ٹھیک ہے، اگر امتحان میں پورے نہیں اترتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہو تو پھر فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا نامہ اعمال ہی نہیں لگایا جائے گا، میزان ہی نہیں لگے گا۔ حدیث پاک بڑی بیان کی جاتی ہے، بعض حدیث پاک کو ہم نے بے عملی کا بنیاد بنا لیا، عمل چھوڑنے کی بنیاد بنا لی کہ یہ حدیثیں ہیں تو لہٰذا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا پس منظر نہ آگے معلوم نہ پیچھے معلوم۔ حدیث پاک جو عام بولی جاتی ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ حدیث پڑھتے ہیں مولوی جو ہماری جنت بیٹھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ کا لفظ تو ہے نہیں، اگر حدیث پہ ہی بات کرنی ہے اس میں تو محمد رسول اللہ کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا بھی تو آپ یہی جواب دیں گے نا کہ اس حدیث کی شرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقی حدیث سے لیا جائے گا کہ کوئی بھی شخص اس ٹائم تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ایمان کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ پہ نہ ہو اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہو۔ آپ نے لیا نہیں لیا؟
تو جب آپ نے یہ حصہ ثابت کرنے کے لیے دوسری حدیث سے لیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا کہ یہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کوئی مطلب معنی؟ آپ نے وہاں پہ اس کا معنی بیان فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے حقیقتاً کہا. حقیقتاً کہنے کا مطلب آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ حقیقتاً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا جو معنی ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. ایک تابعی سے سوال ہوا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا اس حدیث کا معنی اگر سمجھنا ہے تو لا الہ الا اللہ ایک چابی ہے. چابی سے آپ تالا کھول سکتے ہیں جب تک اس کے دانے نہ ہوں؟ بتائیں، سیدھی چابی وہ تالا کھول سکتی ہے؟ نہیں کھول سکتی جب تک اس کے اندر کیا بنے ہوں گے؟ ایسے دانے. ہاں جی کرس ایسے بنے ہوں گے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ چابی ہے، یہ جو اعمال ہے نا، اعمال یہ اس کے دانے ہیں. جب تک اعمال نہیں ہے تو چابی مکمل نہیں ہے، جب تک چابی مکمل نہیں ہے تو جنت کے دروازے بھی نہیں کھلے. آگے فرمایا جو شخص عمل نہیں کرتا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، سیئات کا معنی یاد کر لیں، سیئات کا معنی برائی. جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یسبقونا ساء ما یحکمون، وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھر دیں گے. ساء ما یحکمون، یہ انہوں نے کتنا برا فیصلہ کیا ہوا اپنے لیے. کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ جو کچھ بھی کر کے آئیں گے ہم اچھا کر دیں گے سارا. فرمایا ان کی مثال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے. جس طرح مکڑی کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، پوری کوشش کر کے کرتی ہے، وہ نہ اس کو دھوپ سے بچاتا ہے یہ جالا، نہ ہی اس کو بارش سے بچاتا ہے، کسی شے سے نہیں بچا پاتا. فرمایا اسی طرح جو بے عملہ شخص ہے نا، اس کو بھی کوئی بھی شے نفع نہیں دے گی. ہاں ایک بندہ کوشش کر رہا ہے پھر غفلت میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا بیان ہم نے کر چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. کل بھی کیا معنی بیان ہوا؟ کل سورہ نمل میں اندر آیت نمبر 11 یہ آپ یاد کر لیں، آیت نمبر 11 فرمایا جس شخص نے ظلم کیا، اس ظلم کے بدلے میں پھر نیکیاں کی، ان نیکیوں سے اپنے ظلم کو ڈھانپ لیا، پھر اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اس کے برابر میں آ کے اتنی تعداد میں نیکیاں نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرمائے، اس نے ظن رکھے رحم و کرم کا معاملہ. لیکن رحم و کرم کے معاملے کی امید رکھنے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے بارے میں حیا کریں. یار اگر اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے تو معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑا کہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں. اس کے بعد اس سے اگلے مسئلہ بیان یہ کیا، اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو. ایک تو ہے سمجھنا معنی کے ساتھ، ایک تلاوت کا اپنا انداز ہے، اس کی اپنی لذت، حلاوت، مٹھاس، برکت ہے. فرمایا پڑھا کرو اس کو، اور اس کو جب پڑھو گے نا یہ تمہیں یہی کہے گا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز نہیں چھوڑنی ہے. نماز ہے کیا؟ اس آیت سے پوچھتے ہیں نماز کیا ہے. فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، اگر اس نے دیکھنا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا کہ اس کو اسی دنیا میں اللہ نے ہر نیک عمل کی قبولیت کی پہچان اسی دنیا میں رکھ دی. میدان حشر تک انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کہ مجھے وہاں پتہ چلے گا میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. وہ اللہ کے علم ہے، فضل والا معاملہ ہے، اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہری طور پہ جو آپ کو پہچان دے دی، فرمایا جس کی نماز قبول ہو. قرآن کسی آیت سے پوچھنے سورہ عنکبوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز اس کو برائی سے، منکر کہتے ہیں خلاف شرع کاموں سے، والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں سے ایسے پکڑ پکڑ کر دور کر دے، سمجھ جائیں کہ اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اگر نماز پڑھنے کے باوجود وہ منکر
برائی سے اور بے حیائی سے دور نہیں نہ ہو رہا اور اس کی نماز اس کو دور نہیں کر رہی، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کو سجدہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد آپ نماز میں کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اور آپ آخری حد تک جاتے ہیں، آخری حد تک۔ سجدے کے بعد بھی کوئی حد ہے جھکنے کی؟ آپ نے سارا ہی سرنڈر کر دیا، زمین پہ رکھ کے آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، کہ مولا ساری پستیاں میرے لیے ہیں اور ساری بلندیاں اور کمالات تیرے لیے ہیں۔ یہ آپ سجدے میں پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی ساری پستیاں میرے لیے، ساری بلندیاں، خوبیاں، کمالات تیرے لیے۔ فرمایا جن کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا، ان کے سر کسی خوف کے مارے کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ کیا ہماری ایسی حالت ہے؟ معاشرے کے اندر تو ہمارے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نمازی ہیں۔ فرمایا والا ذکر اللہ، اور آگے سنیے گا، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تمہاری صنعت کو جانتا ہے۔ کس کو؟ صنعت، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا واللہ یعلم ما تعملون، اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ ایک ہے عمل، ایک ہے سنت۔ سنت کہتے ہیں پالیسی، پہلے پالیسی ہوگی تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عمل تو بعد میں ہے نا، پہلے کیا ہے؟ سنت ہے، پہلے کیا ہے؟ سنت مطلب پالیسی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے، یہ تو قرآن پاک میں کثرت میں آیا، دیگر مقامات پہ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، آیا۔ اس آیت میں کیوں نہیں آیا؟ اس وجہ سے فرمایا عمل بعد کی بات ہے، جو تم چھپ چھپا کے جو پالیسیاں بناتے ہو، اللہ ان پالیسیوں سے بھی باخبر ہے۔ اگر تمہاری پالیسیوں کی بنیاد اچھی ہے عمل اچھا ہو جائے گا، اگر پالیسیوں کی بنیاد بری ہے تو عمل بھی برا ہو جائے گا۔ خطبے کے اندر ہم آخری آیت کیا پڑھتے ہیں؟ آخری آیت یہی پڑھتے ہیں نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء، خطبہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ واللہ یعلم ما تصنعون۔ ہر خطبے میں خطیب یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے قرآن و حدیث کی آیات سے اور حدیث مبارکہ فرمان مصطفیٰ سے کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ صرف تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہاری پالیسیوں سے بھی باخبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اسلوب دیکھیں، انداز دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ ذائقۃ الموت فرمایا، یعنی فرمایا کل نفس تأتیہ الموت، کہ ہر نفس کے پاس موت نے آنا ہے، یہ فرمایا قرآن نہیں فرمایا۔ فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مجھے آپ بتائیں ذائقہ کا معنی کیا ہے؟ ذائقہ جب آپ سالن کا ذائقہ بناتے ہیں، اس سالن کا ذائقہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے اختیار میں، چاہے تو سالن اچھا بنا لیں چاہے خراب بنا لیں۔ فرمایا موت کوئی بری شے نہیں ہے، موت کو برا بنانا یا اچھا بنانا یہ تمہارے خود اپنے اختیار میں۔ چاہے اس موت کو اچھا بنا لو کہ تمہارے پاس موت کے وقت اللہ کے فرشتے سلام لے کے آئیں، جنت کی بشارتیں لے کے آئیں، چاہے اپنے اعمال سے اس کے اندر مرچ مسالہ زیادہ ڈال تو برائیوں والا، تو موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا موت کا فیصلہ ہم کریں گے، اس کا ذائقہ میٹھا رکھنا ہے یا کڑوا رکھنا، فرمایا نہیں، اس کا فیصلہ تم کرو گے، ہم تو رزلٹ دیں گے۔ اللہ نے ہمیں نتیجہ دینا ہے، رزلٹ۔ اس رزلٹ کی تیاری ہم نے، نمبر کس نے بنانے ہیں؟ خود نے بنانے۔ ابھی ہمارے پاس اختیار ہے کہ موت کا ذائقہ میٹھا کرنا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ یا کڑوا کرنا ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ فرمایا جو موت کا ذائقہ میٹھا لے کے آئے گا، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جنت کے اندر ان کے لیے بڑے اعلیٰ اعلیٰ کمرے ہوں گے، بڑے اعلیٰ کمرے، نہریں بہتی ہوں گی، جو خواہش کریں گے حاضر کر دیں گے۔ نعم اجر العاملین، لفظ یاد کر لیں، کیا لفظ ہے؟ عاملین، کیا لفظ ہے؟
یہ فرمایا آمینین. قرآن ہے، اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ سیکھنے بیٹھے نا کہ یہ کیوں ہے، ٹائم نکالیں، زندگیاں گزر جائیں، ایک ایک لفظ کی وضاحت نہ ہو. یہ نہیں فرمایا آمینین لا الہ الا اللہ کہنے سے اچھا عمل مل جائے گا، نہ فرمایا عاملین جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اچھا عمل کرے گا ان کے لیے جنت کے اندر کمرے ہوں گے. عمل کی وضاحت خود نہیں ہم نے نہیں کی، اللہ نے فرما دی، اسی کے ساتھ ڈیفینیشن کر دی. عاملین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں اور ہر حالت میں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. میرے دوستوں صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے گھر کے اندر بیٹھ دیں، یہ صبر کا بڑا سیلا ہے. صبر کا معنی یہ ہے جائز حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر، جائز وسائل میں آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. یہ معنی صبر کا. اگر آپ نے شرعی حدود سے تجاوز کیا، غیر شرعی حدود کو استعمال کیا اپنا مال و دولت بڑھانے کے لیے، اس کو بے صبری کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، بے صبری. اس کے بعد ہے سورہ روم. سورہ روم اصل میں یہ رومی جو لوگ تھے نا، یہ اہل کتاب تھے، اکثریت ان کی عیسائی تھی. ان کی جنگ ہوئی فارس کے ساتھ. وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. فارس مطلب ایران، ان کے ساتھ جنگ ہوئی. یہ دونوں سپر پاوریں تھی اس ٹائم، روم اور فارس. تو رومیوں کو شکست ہوئی. رومی اہل کتاب تھے، خدا کو ماننے والے تھے. جب رومیوں کو شکست ہوئی تو کفار مکہ نے خوشیاں منائی. یہ دیکھو تمہارے کتابی ساتھی ہار گئے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی وحی کو نہیں ماننے والے تھے، وہ جیت گئے، ان کو فتح ہوئی ہے، تو مطلب تم سچے نہیں والا. یا سبحان اللہ. یہ سورۃ نازل ہوئی. فرمایا وہ ہار گئے ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد ہم ان کو فتح دیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان جو ہر ایک کو نا کافر کو مکہ کے یہ سناتے تھے، یہ دیکھو بشارت آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ سچا کون ہے، آ جاؤ میدان میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن خلف کے ساتھ شرط لگا لی، کیونکہ باتیں بہت ہو رہی تھی کہ تم سچے نہیں ہو، تم سچے نہیں ہو، تم سچے نہیں ہو. آپ نے فرمایا چلو شرط لگا لیتے ہیں کہ 3 سال کے اندر اگر رومی غالب نہ آئے، اہل کتاب کو فتح نہ ملی، تو 10 اونٹ میں دوں گا، اور اگر فتح مل گئی تو ابی ابن خلف تو 10 اونٹ مجھے دے گا. یہ شرط لگا کے آگے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور نے فرمایا نہیں، سال بھی بڑھاؤ اور اونٹ بھی بڑھاؤ. سال 3 نہیں، 10 سال کرو. بدع سنین کا لفظ آیا تو بدع 3 سے لے کے 10 سال تک بولا جاتا ہے. 10 سال کرو اور یہ ساتھ کرو کہ 100 اونٹ کی شرط لگاتے ہیں. اس ٹائم شرط لگانا ابھی تک اس کا حکم ممانت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اجازت تھی ابھی کسی حد تک. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبوت کا 8واں سال ہے، نبوت کا 8واں سال. آپ گئے، آپ نے فرمایا نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال کے اندر اندر فتح ملے گی، اور اگر فتح نہ ملی تو 100 اونٹ میں تمہیں دوں گا، اور اگر مل گئی تو 100 اونٹ تو مجھے دے گا. ابھی 7 سال کا عرصہ گزرا تھا، قرآن کی یہ بشارت پوری ہو گئی. 7 سال کے عرصے میں رومیوں کو فتح مل گئی فارس کے مقابلے میں. یہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کے اوپر برہان تھی، واضح دلیل تھی. ابی ابن خلف تو مارا جا چکا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ جو ہے اس کی اولاد سے وصول کیے. اب حکم بھی آ چکا تھا کہ ایسی شرطیں لگانا جائز نہیں ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو مال تو نے لیا ہے نا، کیونکہ یہ شرط لگی ہوئی تھی، اب شرط جائز نہیں ہے، تو جو مال ناجائز طریقے سے آئے اس کو جو ہے بغیر ثواب کی نیت سے غرباء میں تقسیم کر دینا چاہیے. آپ نے فرمایا 100 کے 100 اونٹ غرباء میں تقسیم. یہی آج کے دور میں بھی اصول ہے کہ اگر آپ کا ایسا اکاؤنٹ ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے بند کروانا، اس کے اوپر پرافٹ لگ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، آپ اس کو نہ اپنے ذاتی استعمال میں لائیں اور نہ ہی اس کو کسی کو دیتے ہوئے ثواب کی نیت کریں، بلکہ یہ نیت کریں کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں. جب آپ یہ بچنے کے لیے یہ نیت کریں گے نا، اس نیت کے اوپر الگ ثواب دے گا اللہ تعالیٰ کہ تو نے اپنے آپ کو بچایا. اس کے بعد اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا، فرمایا تم نے اپنے جسموں کو نہیں دیکھا، اللہ نے تمہیں کمزور بنایا تھا، پھر اللہ نے خوبصورت نوجوان بنایا،
خوبصورت نوجوانی کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بوڑھا کرے گا، کمزور کرے گا۔ فرمایا جس طرح تمہاری یہ ساری حیات بدل رہی ہے، یہ دنیا کی حیات بھی ساری بدل رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا یوم تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے گی۔ سورہ لقمان، سورہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کو اللہ نے ذکر، اولاد کی تربیت کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، جو اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں وہ حضرت لقمان کا واقعہ پڑھ اتنا پسند آیا کہ اس وصیت کو، اس نصیحت کو، اس تربیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ کبھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ پریشان ہیں، اپنی اولاد کو اچھی بات کر کے نا، اچھی نصیحت کر کے پھر دعا مانگیں، دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اولاد کی تربیت کا عمل بہت پسند ہے۔ فرمایا انہوں نے پہلی وصیت یہ کی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، شرک کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے، شرک کی برائیوں سے دور رہنا ہے۔ دوسرا، انہوں نے تو وصیت نہیں کی کیونکہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کر رہے تھے، تو پھر ہم نے وصیت کی کہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے وصیت کر دی بیچ میں، یعنی بیچ میں لا کے فرمایا نہ وہ اولاد کی تربیت کر رہا ہے، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ تو نے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا کوئی بھی عمل ہے نیک یا بد، تو اگر پہاڑوں کے سوراخوں کے اندر، غاروں کے اندر چھپ کے بھی کرے، آسمانوں پہ بھی چھپ کے کرے، زمین پہ بھی چھپ کے کرے، یاتی بھی اللہ، اللہ تیرے ہر اس عمل کو تیرے سامنے لے آئے گا۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، تبلیغ کرنا نہیں چھوڑنا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، صبر رکھنا ہے جو تکلیف آئے گی تبلیغ کے رستے میں۔ اور فرمایا بیٹا جب لوگوں سے ملے تو چہرہ مڑا ہوا نہ ہو، ایسے ولا تصعر خدک، ایسے بات، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، نرمی ہو۔ اور فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا زمین کے اوپر، دوست ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ 2 میل سے آتا ہوا شخص بھی ڈر جاتا ہے، یار اس سے دور ہی رہو۔ فرمایا کیا تم زمین کا سینہ چیر کر اندر جا سکتے ہو؟ کیا پہاڑوں کو چیر سکتے ہو؟ جب تمہارے اختیار میں ہے کچھ نہیں تو یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ فرمایا اللہ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگلی بات فرمایا بیٹا جب بھی چلنا ہے بالکل نرمی کے ساتھ زمین کے اوپر قدم رکھنا ہے، اور کیا بلند آواز سے نہیں بولنا ہے۔ یہ کرکٹ میچ دیکھ لو، ساتھ ساتھ گراؤنڈ والے پوری رات محلے والوں کو نہیں سونے دیتے، یہ کیفے دیکھ لو، یہ سارا کچھ، یہ کتنی بلند آوازیں ہیں، اور اللہ کو ان آوازوں سے اتنا غضب ہے، اتنا غضب اور غصہ اور جلال ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان بدبختوں کی آوازیں گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ نوجوان، یہ سارے لوگ جب اتنی مستی میں کیسے بھول جاتے ہیں اللہ کے عذاب کو؟ ایک گراؤنڈ کے اندر 4 نوجوان جمع ہو جائے نا تو پورے ارد گرد کا سارا محلہ تنگ آ جاتا ہے۔ یار یہ نوجوانی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں سکھائی؟ فرمایا بلند آواز نہیں کرنی۔ سورہ سجدہ، فرمایا ابھی آپ دیکھیں گے سارے مجرم کھڑے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا، سر چکا کے کھڑے، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، تیرے جہ و جلال کو دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا ہم نے سن لیا، فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، ہمیں ایک موقع دے دے، ایک موقع کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور نیک عمل کر کے آئیں۔ آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کی ملاقات جو تم بھول چکے تھے نا کہ ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، اب اس بھول جانے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جس کو نہ مسلمان جھٹلا سکتا ہے، مسلمان نے تو کرنا ہی نہیں، جھٹلا ہی نہیں سکتا، نہ کافر جھٹلا سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی سائنس جھٹلا سکتی ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہی آنی ہے۔ اور دوسری بڑی حقیقت کہ موت کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد تہجد والوں کا اجر، فرمایا جو راتوں کو اٹھتے ہیں
اپنے پہلو بستروں سے جدا کرتے ہیں، چاہے تہجد پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے، اس کے مطالعہ، جیسے بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے رات کو اٹھ رہا ہے، فرمایا ہم نے ان کے لیے ایسی اچھی اچھی جزا تیار کر رکھی ہے کہ نہ تو کوئی شخص ان کا شمار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آنکھ اس کا تصور کر سکتی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے نا تو ان کی آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک ملے گی، اس طرح کی ٹھنڈک ان کو دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ جزاء بما کانوا یعملون، پھر وہی عمل، یعملون، اللہ نے یہ جو جزا دی ہے نا یہ ان کے عمل کی وجہ سے دی ہے۔ عمل کتنا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد سب سے ضروری ترین چیز جو ہے نا وہ عمل ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل تو قبول ہی نہیں ہے نا۔ سب سے پہلی شے ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس سوچ میں گم رہے کہ نہیں کوئی نہیں حرج ہے، بل لا الہ الا اللہ پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے، تو جس طرح اللہ نے یہودیوں کو کہا تھا نا غرہم فی دینی ما کانوا یفترون، ان کے دین نے ان کو جھوٹے میں رکھا ہے، جھوٹے وعدوں میں رکھا ہے، وہی حالت ہماری بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کا بیان ابھی کیونکہ آج پڑھی جائے گی کچھ، تو کل انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ بیان ہوگا۔ سورہ احزاب کا سادہ سا عنوان ہے، سادہ سا عنوان۔ یہ ایسی صورت ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، عظمت، کمالات مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، ادب مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، احترام مصطفیٰ کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد